تقوی کے بغیر زندگی انسانی زندگی نہیں ہے، حیوانی زندگی ہے، وحشی زندگی ہے، جنگلی زندگی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قرآن نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور آج کی دنیا، آج کا انسان، بے تقوی انسان اور بے تقوی حکمران اور بے تقوی مسلمان، اس کا عملی ثبوت ہے۔ آج کی دنیا جو بربریت، توحش اور درندگی کی ایک مجسم شکل بن گئی ہے، ہر چند اس کے اندر انسانیت بھی نظر آتی ہے۔ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو بہت کھلا واضح فرق انسانیت اور درندگی میں پڑ گیا ہے، گویا ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے انسانیت میں اور درندگی کے درمیان۔ دو حصوں میں انسان نما لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، ایک طرف انسان ہیں اور ایک طرف درندے ہیں، اور واضح ہیں، ظاہر ہے ان کا پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو وحشی ہیں، لشکر، جنگلی لشکر، ان کے ساتھی ہیں، اور دونوں طبقات ہیں، مسلم وغیر مسلم۔ مسلمانوں میں درندے ہیں اور غیر مسلموں میں انسان۔ یوں نہیں کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق ہے، انسانیت اور درندگی کا۔ آپ کو غیر مسلم میں بھائی کہ مسلم نہیں ہے لیکن انسانیت نظر آئے گی، اور مسلمانوں میں درندے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھو کہ کون آج کہاں کھڑا ہے اس معرکہ میں، اس بے تقوی انسانی ماحول میں کون کہاں کھڑا ہے۔ اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور باقیوں کو بھی دیکھیں، جائزہ لیں کہ اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے، درندوں کی صف میں ہے یا انسانوں کی صف میں ہے۔ اس وقت جو حالات تو آپ کے سامنے ہیں، خبروں کا تکرار، وہ تکرار بے فائدہ ہے۔ جو حقائق ہیں ان خبروں کے ارد گرد، ان کے آگے پیچھے، وہ بہت اہم ہیں۔ ظاہری طور پر جو خبروں کی حد تک حقائق ہیں کہ اس وقت اس معرکہ میں پاکستان ایک بہت نمایاں حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور ابھی اسی ہفتے، جاری ہفتے میں پاکستان کے وزیر اعظم مختلف ممالک کے دورے پر ہیں، اپنے ہم فکر، ہم نوا یا دوست ممالک کے دورے پر ہیں۔ عرب ممالک، سعودی عرب گئے ہیں، قطر گئے ہیں، امارات سے پاکستان کی آن بن ہو گئی ہے۔ اس کو پہلے بیان بھی کیا اور مزید کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ترکیہ گئے ہیں اور چند اور ملکوں میں، اور فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے ہوئے ہیں، اور خلاف معمول 3 یا 4 دن ہو گئے ہیں ایران کے اندر ہیں، ابھی مجھے نہیں معلوم واپس آئے ہیں یا نہیں، وہیں پر ہیں غالباً۔ مختلف ایرانی قیادت سے بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات کے لیے ایران کو آمادہ کر رہے ہیں۔ چونکہ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جس پر امریکہ اعتماد کر رہا ہے، اور کوئی ملک تیار ہی نہیں ہے امریکہ کے لیے ثالثی کرنے کے لیے، امریکہ کی سفارتکاری کے لیے امریکہ کا موقف لے کے کسی جگہ کوئی ملک تیار نہیں ہے۔ چونکہ امریکہ کے اوپر جو جانور مسلط ہے وحشی، ٹرمپ کے نام سے، اس کو دیکھ چکے ہیں لوگ جب سے اقتدار میں آیا ہے، جو اس نے حرکات کی ہیں، اس سے سب کو اندازہ ہو گیا ہے۔ اس کے اپنے اتحادی، اس کے اپنے قریبی وفادار، سب کے سب دور ہو کے، اور کسی اس کے نہ بات کی تائید کرتے ہیں، نہ اس کے کسی وعدے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، نہ اس کے کسی عمل میں شریک ہوتے ہیں۔
اس نے خود اپنے آپ کو بے اعتبار کر دیا ہے، بے اعتماد کر دیا ہے۔ واحد پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کے لیے، جیسا بعض مبصرین اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے، یہ سخت آزمائش ہے۔ اگر اس میں پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی تاریخ پاکستان بننے کے بعد یہ سب سے بڑی پاکستان کی عالمی امور میں، سیاسی امور میں کامیابی ہوگی یہ، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو یہ کامیابی نصیب ہو انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمارے سیاسی و عسکری قیادت کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پوری ملت بھی اس کے حامی ہیں، خواہاں ہیں، کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے، بلکہ حزب مخالف جو موجودہ سیاسی عسکری نظام کے وجود کے ہی خلاف ہیں، اپوزیشن، وہ بھی اس کام کے حامی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ اچھا کام ہو رہا ہے، اور یہ ان کی طرف سے بھی خلاف توقع ایک عقل مندی کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ عمل جو پاکستان انجام دے رہا ہے یہ بہترین ہے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ ہر چند پاکستان کی جنگ نہیں ہے، امریکہ اور ایران کے مابین جنگ ہے، لیکن پاکستان کی دلچسپی اس میں دوسروں سے زیادہ ہے، اور ایران تو پاکستان کے علاوہ بھی دیگر ممالک پر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے عمان، پہلے سے پاکستان نے عمان پر اعتماد کیا ہوتا، پہلے 2 دور مذاکرات کے عمان کی وساطت سے ہوئے تھے، اور عمان پہلے تاریخی طور پر بھی ان کی حکومت یہ کردار مختلف اور معاملات میں بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ بلکہ ایران امریکہ چپکلش جب انقلاب اسلامی کے وقوع سے شروع ہوئی تو اس میں عمان ہی زیادہ ثالثی کرتا رہا ہے، پیغام رسانی، ایران کا پیغام امریکہ تک، امریکہ کا پیغام ایران تک پہنچاتا رہا ہے۔ یہ ثالثی سفارتکاری عمان نے کامیاب طریقے سے کی ہے۔ لیکن پچھلے 2 دور میں ٹرمپ نے آ کر امریکہ کو بھی بے اعتبار کر دیا، اور عمان جیسے ساتھی کو بھی انہوں نے مایوس کیا، اور انہوں نے بھی ان کے اوپر عدم اعتماد کیا۔ یعنی اب وہ بھی ثالث بننے کے لیے ٹرمپ کی سفارتی ثالثی کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان نے یہ ہمت کی ہے، بہادری دکھائی ہے، اور اس میں کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ مسلسل بیان یہ دیتا ہے کہ ایران تسلیم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل تہران میں ہیں، تو وہ وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات کے لیے ماحول بنا رہے ہیں۔ ایران نے 2 ٹوک طور پر کہا ہے کہ ہم اپنے کسی حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ٹرمپ کی کسی مطالبے کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایران کا واضح موقف ہے کہ ہمارا ناجائز مطالبہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، اور امریکہ کا ہر مطالبہ ناجائز ہے۔ اب یہاں پر ثالث کو بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے کہ ایک طرف ایک ملک اور قوم ہے جن کا ایک بھی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، عالمی قوانین، انسانی قوانین اور دنیا میں رائج قوانین کے مطابق ان کا ایک بھی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، اور امریکہ کا ایک بھی جائز مطالبہ نہیں ہے۔ ایسے میں ثالث کے لیے بہت اہم امتحان ہو جاتا ہے، آزمائش ہے ثالث کے لیے، اور یہ موقع ملا ہے پاکستانی قیادت کو، اور انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ان کے اندر اتنی قابلیت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ لیکن چونکہ فریق ٹرمپ ہے، اس لیے کسی کو نہ پاکستان میں اور نہ پاکستان سے باہر کسی کو کوئی اعتماد نہیں ہے، چونکہ ایک فریق ٹرمپ ہے۔ جب ایک طرف ٹرمپ ہے تو سمجھو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مذاکرات کے دوران حملہ بھی کر سکتا ہے، یہ مذاکرات کے دوران ساری مذاکرات کی گیم خراب کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے پہلے کیا ہے۔ یہ پاکستان کو بھی خراب کر سکتا ہے، اور ایران کے ساتھ تو پہلے ہی جنگ کی حالت میں ہے۔ اس وقت اس پر شدید دباؤ ہے، شدید دباؤ ہے، اور ایک طرح سے پوری دنیا اب ٹرمپ کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہے، ایک رائے بن چکی ہے ساری دنیا کی
ٹرمپ کے خلاف. اور اس رائے عامہ میں پاکستان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. یورپ تمام کا تمام، سیاسی یورپ، مذہبی یورپ، یہ سب کے سب ٹرمپ کے خلاف. امریکہ کے اندر عوام ٹرمپ کے خلاف، اس کے اتحادی اس کے خلاف ہیں. تمام ممالک، تمام حکمران جو اس کے ساتھی تھے، امریکہ پر بھروسہ کریں یا نہ کریں، ٹرمپ پر کسی کو بھی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے پاکستان کو اس جرگے میں آنا بہت ضروری ہے کہ ٹرمپ پر اعتماد نہیں ہے. سفارتکاری بھی اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ ٹرمپ قابل اعتماد نہیں ہے. ایک قابل اعتماد شخص کو جو پھنس گیا ہے برے طریقے سے، اتنے برے طریقے سے پھنسا ہے کہ ابھی کھل کے امریکی خود بھی بیان کر رہے ہیں کہ ایسا شاید کوئی باولا کتا زندگی میں نہیں پھنسا ہوگا برے طریقے سے جیسے ٹرمپ پھنس گیا ہے. اور اس پر اب دنیا کا دباؤ ہے، چونکہ اس جنگ کے نتیجے میں ان کی توقع کے خلاف سب کچھ ہوا، تو دنیا کی سانسیں رک رہی ہیں. چونکہ رگ حیات، شریان حیات کی ایران کے ہاتھ میں ہے، اور آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اسی طرح کی ایک آبی گزرگاہ جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایک لحاظ سے، وہ یمن کا ساحل ہے، جس پر باب المندب کی آبی گزرگاہ ہے، آبنائے ہے. ہرمز کی طرح کی ہی یہ سرخ، دریائے سرخ جس کو کہتے ہیں، یا بحر سرخ، بحر احمر جو سعودی عرب اور مصر کے درمیان میں ہے اور دوسری طرف افریقہ ہے، یہ بھی عالمی تجارت کے لیے بہت بڑی گزرگاہ ہے، بلکہ خلیج فارس سے بھی، ایرانی خلیج سے بھی زیادہ اہمیت والی ہے. اور اس پر یمن حوثیوں کا کنٹرول ہے، اور انہوں نے آج ان کو وارننگ دے دی ہے کہ یہاں سے بھی اب کشتیوں کا، چونکہ وہاں تیل اور تیل کے علاوہ بھی بہت ساری تجارت دنیا کی وہاں سے ہوتی ہے، تو اس کو بھی انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ یہ بھی اب بند کریں گے ہم. آج سے انہوں نے وارننگ دے دی ہے، ابھی شاید شروع نہیں کیا، لیکن اب جو کشتیاں گزریں گی وہ یمنی حوثیوں کی اجازت سے گزریں گی. اگر نہیں گزریں گی، چونکہ اس کو بھی بند کرنے کا انتظام پورا مکمل یمن نے حاصل کر لیا ہے. جس طرح ہرمز کے بند کرنے کا پورا انتظام ہے، اسی طرح اس کا بھی بند کرنے کا انتظام ہے. تو اب یہاں سے دنیا کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ وحشی دونوں نیتنیاہو اور ٹرمپ نے دنیا کو کس مخمصے میں ڈال دیا اور کس شر میں ڈال دیا، اور اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کی طرف لوگوں کی توجہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایران مکمل طور پر پاکستان پر اعتماد کر چکا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے. پاکستان کے اندر ایک گروپ ایسا موجود ہے، مفتیوں کا، صحافیوں کا، اور ایسے طبقات ہیں جو مسلسل ایران کو پاکستان کے ساتھ الجھانے کی کوشش میں ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ایران تو بھارت کا ساتھی ہے، بھارت پاکستان کا دشمن ہے، اور ایران کا جو کہو تو اس کی طرف ہے، پاکستان پر اعتماد نہیں ہے، یا پاکستان ایک مفتی بھی، اور ایک سکرپٹ کسی ایک جگہ لکھا جاتا ہے، صحافیوں کو بھی دیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے بھی ایکٹیوسٹ کو دیا جاتا ہے، اور خصوصاً مفتی جن پر بھارت کو بہت اعتماد ہے کہ پاکستان پر میزائل مارنے کے بجائے مفتی مارو تاکہ پاکستان کا زیادہ نقصان ہو. مفت کا ہے میزائل، مفتی پاکستان میں مفت کا میزائل ہے بھارت کا، اسرائیل کا. پاکستان کو جب بھی نقصان پہنچانا ہے یہ میزائل بہت کارآمد لگتا ہے، اور وہ میزائل اس وقت ایکٹیو ہے پاکستان کے اعتماد کو خراب کرنے میں. لیکن ایران نے پاکستان پر اعتماد کیا ہے اور کہہ بھی دیا ہے کہ مذاکرات صرف پاکستان میں ہوں گے. لیکن پاکستان میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ٹرمپ کہتا ہے وہ ہم کریں، نہ. جو ایران کے بنیادی حقوق ہیں، جو مسلمہ حقوق ہیں، جو عالمی قوانین کے مطابق ہیں، وہ پورے کرو، اور ہم بالکل تیار ہیں مذاکرات کے لیے. اور وہ لسٹ انہوں نے بنا کر 10 پوائنٹ دے دیے ہیں
جس کی بنیاد پر یہ آگے عمل شروع ہوا ہے۔ بہرکیف یہ پاکستان کے لیے بہت آزمائش کا مرحلہ ہے، امتحان کا مرحلہ ہے، اور ہمارے دونوں لیڈر مصروف ہیں، لیکن اب ظاہر ہے جب یہ عرب ملکوں میں جاتے ہیں تو پاکستان عرب ملکوں کے لیے ثالث نہیں بلکہ خادم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب بن سلمان کے سامنے ہمارے وزیر اعظم صاحب ثالث تو نہیں ہیں، ان کے تنخواہ خار ہیں، ان کے مقروض ہیں، وہ ان کے مخدوم ہیں، تو مخدوموں کے ساتھ جب کوئی جاتا ہے جا کر بات کرتا ہے تو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا، ان کو جس لہجے میں پکارنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ ہے، ایران کے ساتھ آپ عزت سے بات کر سکتے ہو، ایران آپ سے عزت سے بات کر سکتا ہے، لیکن کیا اسی لہجے میں ٹرمپ سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں؟ یہ جرأت پاکستان کو پیدا کرنی چاہیے، یہ موقع ملا ہے پاکستان کو، اور بجائے ٹرمپ کے سفارتکاری کے پاکستان کی سفارتکاری کی جائے، اور اس میں پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے، پاکستان کا فائدہ ہے، اور پاکستان ایک تاریخ رقم کر دے گا اگر اس میں مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ تو ٹرمپ کے سامنے جس طرح پہلے جا کر وہاں سیلوٹ کیا ہے، جس طرح نوبل انعام اس کو، اور جس طرح اور اس کی چاپلوسی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ پاکستان کے شایع نشان نہیں ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ کام۔ پاکستانی ملت 100% اس خوشنودی اور اس چاپلوسی کے مخالف ہے، اس کو پسند نہیں کرتی، اس میں اپنی ذلت محسوس کرتی ہے۔ لیکن پاکستان اگر جنگ بندی کی حد تک آ جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک تاریخ رقم ہو جائے گی۔ یہ موقع پاکستان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور امید ہے یہ سیاسی عسکری قیادت متوجہ ہیں، سنجیدگی کے ساتھ اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا فریق چونکہ ٹرمپ ہے لہٰذا ایک دشواری ہمیشہ اس سفارتکاری میں ہوگی، چونکہ وہ کسی بات پر بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ وہ ایک پریس کانفرنس میں جھوٹ بولتا ہے، شروع ایک بات کرتا ہے، پھر بیچ میں مثلا شروع میں پریس کانفرنس شروع کرتا ہے آدھے گھنٹے کی یا 15 منٹ کی، اور اس میں کہتا ہے میں نے ایران تباہ کر دیا ہے، ایران ختم ہو گیا ہے، ایران تسلیم ہو گیا ہے، ایران نے ہر چیز ہماری مان لی ہے، میں نے اس کی فضائیہ۔ پھر کہتا ہے ایرانی بہت بڑے فائٹر ہیں، ایرانی بڑے ذہین ہیں، ایرانی بڑے ہوش مند ہیں، بڑے لائق لوگ ہیں، اور ایک ہی کانفرنس میں یہ بکواس کرتا ہے، متضاد باتیں۔ تو اس کا ابھی امریکہ کے اندر یہ بات طے ہے کہ اس کا ذہنی معائنہ کرانے کے لیے بن رہا ہے وہاں پر، کہ اس کو ذہنی چیک کروایا جائے کہ یہ امریکہ کی قیادت کے قابل نہیں ہے۔ اور امریکہ میں صدر کشی یہ کوئی عام ایسے معمولی بات ہے، غیر معمولی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں 5 صدر امریکی خود مار چکے ہیں اپنے، جن میں سے آخری کینیڈی تھا، اور اس سے پہلے کتنے صدر مارے۔ ابراہم لنکن کو خود انہوں نے مارا، اتنا بڑا ان کا نام، اس کو قتل کیا انہوں نے۔ اور اسی طرح وہ صدر جو خود سرمایہ دار یا جو بھی لابی وہاں تشخیص دیتی ہے کہ یہ اب ان کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے تو اس کو مار دیتے ہیں۔ اس لیے ٹرمپ کے لیے یہ خطرات اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں، وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے، کھڑکی میں آیا ہوا ہے، کھڑکی میں آئے ہوئے چوہے کی طرح ہے جس کی آخری سانسیں ہیں، اور پھنسا ہوا ہے، دم سے لے کے چونچ تک پھنسا ہوا ہے۔ اور پاکستان اس کھڑکی میں آئے ہوئے چوہے سے نہ ڈرے، بلکہ یہ وقت ہے پاکستان کا کہ اپنی دھونس اس پھنسے ہوئے چوہے کے اوپر جمائے اور اس کو فائدہ اٹھائے۔ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھائے، پاکستان کے حق میں، ایران کے حق میں اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، پاکستان کے حق میں اس پھنسے ہوئے چوہے سے فائدہ اٹھائیں، اس بندر سے، اور پاکستان کے حق میں جو مناسب اقدام ہے وہ کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے پاکستان ثالثی کر رہا ہے، دوسری طرف سعودی عرب اپنی افواج بھیج رہا ہے، اپنی فضائیہ بھیج رہا ہے، چونکہ انہیں ایک احتمال ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے، تو دوبارہ جنگ میں ظاہر ہے ایران نے جیسے اعلان کیا ہوا ہے کہ امریکی اڈے جہاں بھی ہیں ہم نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے پہلے بنائے بھی ہیں، اور دوسری طرف سے پاکستان یہ بھی کام کر رہا ہے۔ اس چیز نے پاکستان کی سفارتکاری پر بھی سوال اٹھا دیا ہے، تو سفارتکاری میں قابل احترام ہونا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ہرچند یہ بات اگر ایران پاکستان کا احترام کرتا ہے یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے، اور ایرانی قوم، ایرانی قیادت
ایرانی کمانڈر سب پاکستان کا احترام کرتے ہیں، سفارتکار بھی، اور اپنے لیے یہ خوشحالی اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ اگر پاکستان سے راضی ہے، یہ پریشان کن بات ہے، جیسا کہ وہ کرتا ہے، ہمارے بعض حکمرانوں کی تعریفیں کرتا ہے، تو یہ اعزاز کی بات نہیں ہے۔ ٹرمپ کا تعریف کرنا ٹرمپ کا تعریف کرنا پاکستان کی یا حکمرانوں کی، یہ ان کے گلے پڑے گی۔ جس طرح حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ایک دن پچھتاؤ گے، آپ ایک دن سخت پچھتاؤ گے کہ ٹرمپ ہماری تعریف کیوں کرتا ہے، چونکہ یہ جس کماش کا بندہ ہے، جس سطح کا بندہ ہے کہ ابھی اس نے مسیحی پیشوا پاپ لیو کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، جو مسیحی دنیا کا رہنما ہے، چونکہ وہ جنگ کے خلاف ہے تو اس نے اس کو بھی برا بلا کہا ہے، گالی گلوچ کی ہے، اور اب ایک نیا اس نے اپنی غلاظت ظاہر کی ہے مسیحی دنیا میں۔ پہلے بن سلمان کی توہین کر چکا ہے، ایران کو گالی گلوچ کر چکا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس پر کوئی امریکی بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان کی یہ تعریفیں کرتا ہے، پاکستانی حکمرانوں کی، تو یہ اعزاز نہیں ہے۔ ہر چند کچھ صحافی اس کو اعزاز قرار دیتے ہیں کہ اتنا گندا انسان، اتنا پست انسان، اتنا گھٹیا انسان، اتنا کمینہ انسان، اتنا گرا ہوا انسان، یہ اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اعزاز نہیں ہوتا، شرمندگی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کو جو موقع ملا ہے اس وقت بہترین، یعنی جتنا امریکہ بار بار پاکستان کے مٹھی میں آیا ہے، پھنسا ہے، لیکن ہمیشہ پاکستانیوں نے مٹھی میں آئے ہوئے کو بھی اپنا سردار مانا ہے، بجائے اس پر مسلط کرنے کے، اپنا ارادہ مسلط کرنے کے، اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے افغانستان میں امریکہ بار بار پھنسا ہے اور پاکستان کے اختیار میں تھا، مٹھی میں تھا، لیکن پھر بھی پاکستانی قیادت نے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اب بری طرح سے پھنسا ہے۔ وہ اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی افغانستان والی، جس طرح اب پھنسا ہے برے طریقے سے۔ اور پاکستان اس وقت یہ رکھتا ہے کہ امریکہ کو بچانے اور ٹرمپ کو بچانے کی در حقیقت یہ ساری کوشش ہے کہ ٹرمپ بچایا جائے، چونکہ ٹرمپ نے ختم ہونا ہے، ابھی جہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک صحافی جنہوں نے گفتگو کی ہمارے ساتھ، میں نے ان کے ارشاد بھٹی صاحب، ان کے ساتھ بھی یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ٹرمپ کے لیے اور نیتن یاہو کے لیے اب دونوں صورتوں میں موت ہے۔ اگر جنگ جاری رکھتا ہے تو بھی مرتا ہے، جنگ ختم کرتا ہے تو بھی مرتا ہے۔ ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے، چونکہ جنگ ختم کر دیتا ہے، یہاں پر ذلت ہے اس کی، اور اس کے اپنے عوام اور اپنے لوگ اس کو ختم کر دیں گے، دونوں کو۔ رجیم چینج ادھر ہونے والا ہے۔ اور اگر جنگ جاری رکھتا ہے تو پھر ایران نے جو ہتھیار ایران کے پاس ہیں، ایران استعمال کر رہا ہے اور بھی کرے گا، اور اس سے ان کی زیادہ ذلت ہونی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے تو یہی ہے کہ جنگ میں فاتح، جنگ میں کامیاب اس کو بتایا جائے، تاکہ فیس سیونگ جس کو پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے اور پاکستان کو استعمال کر رہا ہے ٹرمپ کو کامیاب کرنے کے لیے، کامیاب دکھانے کے لیے، اور یہ کام پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کی کامیابی کے لیے اور ٹرمپ کی فیس سیونگ کے لیے، چونکہ پھنسا ہوا ہے، مر رہا ہے، ایران کو فائدہ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، کم از کم پاکستان کے لیے، وقار کے لیے، پاکستان کے استقلال و آزادی کے لیے اس منحوس سے جتنا کر سکتے ہیں استفادہ کر سکتے ہیں کریں، اور اپنی ایک مضبوط سیاسی سفارتکاری کریں۔ ٹرمپ کو تحفظ نہ ملے پاکستان کی سفارتکاری سے، ورنہ تاریخ میں بڑا خراب تذکرہ پاکستان کا ہوگا۔ جو موقع ملا ہے عظمت کا، یہ اگر نہ استفادہ کیا تو یہ ناکامی بن جائے گی کہ اتنا مجبور امریکہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ نے یہاں پر بھی اس کو کامیاب، یا ٹرمپ کو کامیابی دلوانے کے لیے
کوشش کی ہے، لہٰذا ایران کے 100% صحیح حقوق کے لیے پاکستان کھڑا ہو جائے ایران کے ساتھ کہ اس میں غلط بات کیا ہے، ایران کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ایران ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایٹمی توانائی کا حق مجھے حاصل ہے، ایران ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے اپنا دفاعی نظام بنانے کا حق حاصل ہے۔ ایران نے تو حملہ نہیں کیا، انہوں نے حملہ کیا، وہ چاہتے ہیں ایران کے نظام کو ختم کریں، ہر مطالبہ ان کا ناجائز، اور پاکستان سفارتکار تو ناجائز اور جائز کے درمیان جب سفارتکاری ہے تو یہ مومنانہ انداز میں ہونی چاہیے، اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے قائدین کو اللہ یہ جرأت دے کہ وہ کم از کم یہ غلطی نہ کریں کہ اس مذاکرات میں ٹرمپ کو کامیاب کروانے کی کوشش نہ کریں، ٹرمپ کو فاتح جو وہ چاہتا ہے، اور اس نے کہا میں آؤں گا، پاکستان آؤں گا، اور پاکستانی ابھی سے پھول گئے ہیں کیونکہ ٹرمپ پاکستان آئے گا، یہ پلید انسان پاکستان آئے گا۔ پاکستان پاک سرزمین ہے، پاک پر ناپاک آ کے اس کو ناپاک کرے گا۔ یہ کوئی اعزاز نہیں ہے کہ ٹرمپ پاکستان آئے گا، ایک پلید انسان ہے جس سے مسیحی بھی بیزار ہے، پاپ بھی اس پر لعنت کرتا ہے، یورپ اس پر لعنت کرتا ہے، نیٹو اس پر لعنت کرتا ہے، امریکی اس پر لعنت کرتے ہیں سارے۔ پاکستان اس کو ہیرو نہ بنائے، اور پاکستان اس دبے ہوئے اور ذلیل کی ذلت کی دہنی پر پہنچے ہوئے انسان کو واپس عزت نہ دلوائے۔ لہٰذا یہ پاکستان کے بھی حق میں ہے کہ پاکستان ایسی سفارتکاری کرے کہ امریکہ اس ذلت سے پھر کبھی نہ پاکستان کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو، نہ ایران کے سامنے، نہ امت مسلمہ کے سامنے، نہ بن سلمان کی توہین کر سکے اور نہ ہی کسی اور ملک پر دھونس جما سکے، اور ہمیشہ سر جھکا کے گردن جھکا کے مسلمانوں کے سامنے زندہ رہے۔ اگر جینا چاہتا ہے تو گردن جھکا کے مسلمانوں کے سامنے۔ یہ موقع پاکستان کو مل گیا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی سفارتکاروں کو اور حکمرانوں کو توفیق دے، اور وہ انشاءاللہ اس وقت کم از کم ٹرمپ کی جیت کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائیں اور ایران کے اوپر دباؤ نہ رکھیں، اور بلکہ ایران کا ساتھ دیں تاکہ یہ سرنوشت ساز اور یہ فیصلہ کن مرحلہ کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ طے ہو، اور شہداء کا خون، رہبر شہید کا خون، شہید کمانڈروں کا خون، ان میناب کی بچیوں کا خون، اس کے ساتھ خیانت نہ ہو، جیسا کہ ایرانی پوری قوم اس کے لیے زن و مرد ڈٹے ہوئے قائم ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے خون کے صدقے اور رہبر شہید کی قربانی کے صدقے انشاءاللہ اس فرعون کو اسی خلیج میں غرق کرنا ہے، نیست و نابود کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ ایران کو فتح و کامیابی عطا فرما، ایرانی مجاہدین کو امریکہ پر غلبہ عطا فرما۔ لبنان میں بھی جنگ بند ہو گئی ہے 10 دنوں کے لیے، اور یہ بڑی کامیابی ہے حزب کے لیے، چونکہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم یہاں جنگ بند نہیں کرتے، اور یہ ایران کی بھی کامیابی ہے، اور یہ حزب کی بھی کہ بالآخر ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر انہیں بتایا کہ آپ کو ایران کے سامنے تسلیم ہونا پڑے گا، ورنہ باب المندب بھی بند ہو جائے گا، اور ہرمز تو پہلے ہی بند ہے، اور باقی بھی آپ کی رگیں ساری دب کے نابود ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کو فتح نہائی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ پاکستان کو عزت و وقار عطا فرما، پاکستانی حکمرانوں کو جرأت و بہادری عطا فرما، اور پاکستان مستقل ہو کر امت مسلمہ کا مرکز بننے کی یہ توفیق اس کے ہاتھ آئی ہے۔ اس توفیق سے پاکستانی حکمرانوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو بیداری و شعور عطا فرما، اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ ملت ایران جو اس وقت بہت درخشان عمل کر رہی ہے، پروردگارہ اس ساری ملت کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی استقامت میں اضافہ فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور تمام دنیا کی ملتوں کو اور خصوصاً ملت پاکستان کو ملت ایران کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا
جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔